Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, I hope you will be fine and doing your work and enjoying your life at home. Today in this section we will study the short question of Unit 8 Energy. Let's start. जैसा कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में हम शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो हमारी एक्सरसाइज में गिवन है. मैंने यहाँ नोट्स में शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग दोनों जो है वो आपके सामने पेश किए हैं. इसमें आप स्टूडेंट देखें, पहला सवाल हमारे सामने ये है, हाउ इज़ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन एन ऑब्जेक्ट, गिव वन एग्जांपल. एक जिस्म में पोटेंशियल एनर्जी यानी मख्फी तवानाई जिसे हम उर्दू ज़ुबान में कहते हैं वो कैसे उसमें जो है ना स्टोर होती है, एक मिसाल दें. तो इसका जवाब कुछ इस तरह से लिखा गया है, पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन. किसी भी जिस्म में जो मख्फी तवानाई होती है जमा शुदा ज़ख़ीरा शुदा वो इसकी हालत की वजह से होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, a drawn catapult is able to store energy as the result of change in its position. मिसाल के तौर पे एक जो गुलेल है आपने देखी होगी रबड़ की, उसकी जनाब जो है ना वो स्ट्रेचेबल लचकदार होती है और लकड़ी का बना हुआ उसका फ्रेम होता है. तो उसको जो रबड़ के बनी हुई जो लचक है असल में इसकी बदौलत हम उस कैटापल्ट या गुलेल को खींचते हैं. उसमें कोई पत्थर रख कर किसी को निशाना ताकना हो, उसको मारना हो किसी भी चीज़ को, तो उसमें एक कंकर या पत्थर रख के जब गुलेल को खींचा जाता है अपनी तरफ और उसको अभी छोड़ा नहीं जाता, तो उस वक्त उसमें एनर्जी जो होती है वो क्योंकि हमने खींचा है, कैटापल्ट को ड्रान किया है, गुलेल की रबड़ को खींचा है हमने अपनी तरफ, तो उसमें जो ये खींचने में जो एनर्जी जो थी वो उस वक्त हमने उसमें स्टोर कर दी है. उसकी रबड़ के अंदर एनर्जी स्टोर हुई है, लकड़ी में नहीं रबड़ में. तो इसलिए जब जो है ना हम कहते हैं कि इसमें जो ड्रान कैटापल्ट है इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, और जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे तो उसमें जो कंकर है वो उतनी ताकत से जाकर जो है ना दूर गिरेगा. तो ये तो है इसकी एक एग्जांपल जो हमने देखी कि पोटेंशियल एनर्जी जो है ड्रान कैटापल्ट में स्टोर होती है, वो उसकी पोजीशन की तब्दीली की वजह से होती है. दूसरा सवाल हमारे सामने ये है, सपोज यू ड्रॉप अ बॉल. फ़र्ज़ करें कि आप एक गेंद को गिराते हैं. इट बाउंसेस अ फ्यू टाइम, चंद मरतबा ये उछलती है, देन स्टॉप, फिर रुक जाती है. डज द एनर्जी डिसअपीयर, क्या एनर्जी यानी तवानाई गायब हो गई. एक्सप्लेन योर आंसर. अपने आंसर को आपने अपने जवाब को आपने एक्सप्लेन करना है, उसकी वजाहत करनी है. डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें आप एक ये याद रखेंगे, एक्सप्लेन का मतलब है ब्रीफली एक्सप्लेन करना है आपने. इसमें इसको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं समझना. आंसर इसका इस तरह है, व्हेन वी ड्रॉप अ बॉल, जब हम एक बॉल को गिराते हैं, अपने हाथ में हमने बॉल को थामा हुआ था, क्रिकेट की बॉल है, उसको हमने जनाब जो है ना ऊपर से अपने पकड़ा हुआ है हाथ में, और उसको जैसे ही हम फ्रेश की तरफ गिराएंगे तो वो कुछ जंप लेगी, बाउंस करेगी और फिर रुक जाएगी. यानी कि वो उसके जंप आहिस्ता आहिस्ता कम होते चले जाएंगे और इस तरह आखिरकार वो लुढ़कती हुई जाएगी और फिर रुक जाएगी. एज द बॉल फॉल टुवर्ड्स द ग्राउंड, इट पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफर इनटू काइनेटिक एनर्जी. जैसे ही हमारे हाथ से बॉल छूट के फ्रेश की तरफ गिरती है तो हमारी जब तक वो हमारे हाथ में थी पोटेंशियल एनर्जी उसमें थी. पोटेंशियल एनर्जी उसमें जब थी ये असल में चेंज हो चुकी है इनटू काइनेटिक एनर्जी. तभी वो जो है ना बाउंसिंग कर रही है और रोलिंग कर रही है ऑन द ग्राउंड. और आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि इसकी जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी ये ख़त्म हो जाती है, यानी कि वैनिश हो जाती है, ये ग्रेजुअली वैनिश. यहाँ पर आप देखेंगे ये एनर्जी जो है डिक्रीज़ होती चली गई
گراؤنڈ میں چلی گئی انرجی. اس انرجی کی جو مثلا کمی کیوں ہوئی کہ اس کا ایک حصہ آواز میں، وہ جب ٹکراتی ہے گراؤنڈ سے تو تھوڑی بہت آواز پیدا ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے آواز ختم ہو جاتی ہے. اس لیے رگڑ بھی پیدا ہوتی ہے تو ہیٹ بھی ہے ڈیو ٹو فریکشن اینڈ انٹو دی گراؤنڈ. اور یہ جناب جو ہے نا فریکشن اور ساؤنڈ کی وجہ سے جو انرجی ہے وہ زمین میں چلی جاتی ہے. بال میں انرجی جو ہے وہ نہیں رہی، اس لیے بال جو ہے موو کرتے کرتے رک جائے گی. اب ہمارا سوال ہے سوال نمبر 3. ہاؤ آر رینیویبل انرجی ریسورسز انوائرمنٹل فرینڈلی؟ توانائی کے وہ ذرائع جو رینیویبل ہوتے ہیں، جن کو ہم بار بار پروڈیوس کر سکتے ہیں، وہ ماحول کے لیے سازگار کیسے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ ایکو فرینڈلی جسے ہم کہتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں یہ رینیویبل انرجی ریسورسز؟ اس کا جواب بیٹا اس طرح سے ہے: دے آر سیف. ایسے انرجی ریسورسز جو رینیو کی جا سکتے ہیں وہ سیف ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں، وافر مقدار میں ہوتے ہیں، یعنی کہ ابنڈنٹ ہیں، سیف ہیں اور کلین ٹو یوز، اور استعمال کرنے میں کافی حد تک صاف ہوتے ہیں، یعنی کہ آلودگی پولوشن کاز نہیں کرتے. دے ریلیز مچ لوور لیول آف ہارمفل امیشن. بہت ہی کم مقدار جو ہے خارج کرتے ہیں ایسے جو ہے نا کیمیکل کی یا کسی اور چیز کی انوائرمنٹ میں، ہوا میں، پانی میں، جو کہ ماحول کے لیے صحیح خطرناک ہوتی ہے. ویسے نہیں کرتے، وہ زیادہ تر ایکو فرینڈلی ہوتے ہیں. چند ایک اگر کرتے بھی ہیں تو وہ تقریباً انتہائی قلیل مقدار ہوتی ہے جو ماحول میں وہ کیمیکل کی ریلیز کرتے ہیں ایز اے پولوٹنٹ. ادروائز نہیں، تقریباً میجورٹی جو ہے وہ رینیویبل انرجی ریسورسز جو ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ ایکو فرینڈلی ہیں، انوائرمنٹ فرینڈلی ہوتے ہیں، جس میں سولر انرجی شامل ہے، ہائیڈرو الیکٹرک پاور انرجی وغیرہ وغیرہ آپ نے پڑھا ہوگا یونٹ میں. کوشچن نمبر 4. کول اینڈ آئل آر امپورٹڈ انرجی ریسورسز. ہماری دنیا میں کوئلہ اور جو آئل ہے یعنی پیٹرول، ڈیزل، تو یہ جو ہیں انرجی کے بڑے اہم ریسورسز ہیں، بڑے اہم وسائل ہیں. ہاؤ از انرجی فرام دی سن اسٹور ان کول اینڈ آئل. سورج سے توانائی جو ہے کوئلے اور تیل میں کیسے جو ہے نا یہ محفوظ ہو گئی، اسٹور ہو گئی؟ تو اس کا جواب جو ہے نا یہ یہاں پر بڑا بریفلی لکھا ہے ہم نے ایز اے شارٹ آنسر. Coal and oil are fossil fuel formed from buried plant and animal that lived millions years ago. کوئلہ اور جو پیٹرولیم ہے یہ اصل میں فاسل فیول ہے. یہ ان پودوں اور جانوروں کے جسموں سے بنا ہے جو آج سے لاکھوں کروڑوں سال پہلے زمین میں دفن ہو گئے تھے، اور ان کا جسم جو ہے گلنے سڑنے کی بجائے آہستہ آہستہ زمین کے دباؤ کے تحت اور اس وقت کی جو ارضیاتی تبدیلیاں تھیں اس کے تحت وہ کوئلے میں اور پیٹرولیم میں ٹرانسفارم ہو گیا بجائے ڈیکمپوز ہونے کے. سچ پلانٹ اسٹور انرجی فرام دی سن بائی فوٹوسنتھسس. ایسے جو پودے تھے جو کوئلے میں تبدیل ہوئے، ظاہری بات ہے وہ پلانٹ تھے جب زندہ تھے، تو ان میں جو انرجی تھی وہ فوٹوسنتھسس کی بدولت ان میں سٹور تھی کاربوہائیڈریٹ کی شکل میں. تو وہ پھر جو ہے نا کوئلے میں تبدیل ہوگی، اور کوئلہ جب ہم آج جلاتے ہیں تو اسے فوٹوسنتھسس کی پروڈکٹ جو ہے کاربوہائیڈریٹ، گلوکوز پروڈکشن کی کنزمپشن جب ہوتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر پروڈیوس ہوتا ہے، تو وہی جو ہے نا یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں حاصل ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی امپیورٹیز حاصل ہوتی ہیں، وہ الگ اس کا میٹر ہوتا ہے، الگ معاملہ ہوتا ہے ان کا اجزاء کے طور پر. دی اینیمل اسٹور اینڈ ایٹ دی انرجی فرام دی پلانٹ. اسی طریقے سے وہ پلانٹ جب زندہ تھے اور کوئلے میں تبدیل نہیں ہوئے تھے، تو اس وقت کے جانور جنہوں نے بعد میں پیٹرولیم کی صورت اختیار کر لی، ان جانوروں نے جب ان پودوں کو کھایا، جیسے آج کل ہربیور اینیمل کھاتے ہیں پلانٹس کو، تو یہ انرجی جو تھی
وہ پلانٹ سے ان اینیمل کی باڈی میں چلی گئی اور وہاں پہ اسٹور ہو گئی. پھر جب یہ پلانٹ اور اینیمل جو ہے ارضیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے، جیولوجیکل چینجز کی وجہ سے زمین کی تہوں میں دب گئے، تو ملین ایئرس کے پیریڈ میں یہ فاسل فیول یعنی کہ کول اور پیٹرولیم میں تبدیل ہو گئے تھے. ٹھیک ہے جی اسٹوڈنٹ، اب ہم کوشچن نمبر 5 کی طرف پڑھتے ہیں. اس کوشچن 5 میں ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے اس کا اسٹیٹمنٹ نظر آ رہا ہے آپ کو. وائی ڈز موسٹ آف انرجی وی یوز کم فرام نان رینیویبل انرجی ریسورسز. دنیا میں ہم جو انرجی استعمال کرتے ہیں وہ زیادہ تر ان ریسورسز سے آتی ہے، ان وسائل سے، ان ذخائر سے آتی ہے جو کہ نان رینیویبل ہیں، جو کہ مطلب استعمال ہو گئے تو دوبارہ بنیں گے نہیں، دوبارہ حاصل نہیں ہوں گے. جس میں کوئلہ شامل ہے، پیٹرولیم شامل ہے، نیچرل گیس ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں مطلب جو ہے نا ان سے ہماری توانائی کا بہت بڑا حصہ حاصل کیا جاتا ہے جلانے کے بعد؟ تو اس کا جواب یہاں پر بریف کر کے، مختصر کر کے آپ کے سامنے اس طرح پیش ہے. موسٹ آف دی انرجی وی یوز کم فرام نان رینیویبل انرجی ریسورسز. زیادہ تر انرجی ہم جو حاصل کرتے ہیں وہ نان رینیویبل انرجی ریسورسز سے حاصل ہوتی ہے، کیونکہ بیکاز اٹ از چیپ اینڈ ایزی ٹو گیٹ انرجی فرام دیز ریسورسز. کہ ان ذخائر سے انرجی حاصل کرنا آسان ہے اور سستا ہے. یعنی آپ دیکھیں گے کہ اس میں ہم یہاں اس کو لکھ سکتے ہیں کہ چیپ ہے اور اس کے بعد یہ ایزی ہے ٹو گیٹ انرجی فرام دیز ریسورسز دین نان رینیویبل ونس. جو کہ نان رینیویبل انرجی ریسورسز ہیں ان سے انرجی حاصل کرنا نسبتاً مشکل ہوتا ہے اور مہنگا ہوتا ہے. جبکہ جو رینیویبل ریسورسز ہیں وہ اس کے مقابلے میں ڈفرینٹ ییلڈ بھی دیتے ہیں، پیداوار بھی دیتے ہیں. وچ آر کاسٹلی ڈسپائٹ بینگ ایکو فرینڈلی. جو انرجی ریسورسز جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایکو فرینڈلی تو ہیں لیکن ان سے انرجی حاصل کرنا مشکل بھی ہوتا ہے اور مہنگا بھی ہوتا ہے. اس لیے زیادہ تر پھر جو کنزیومر ہیں، جو صارفین ہیں گھر کے بھی اور انڈسٹری کے بھی، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ نان رینیویبل انرجی ریسورسز کول، پیٹرولیم، گیس پہ انحصار کرتے ہیں بنسبت رینیویبل کے. تو اس لیے یہ وجہ ہے اسٹوڈنٹ. یہاں تھوڑی سی کریکشن میں کر دیتا ہوں کہ ادھر بھی نان رینیویبل لکھا ہوا ہے اور یہاں بھی نان رینیویبل لکھا ہوا ہے غلطی سے. تو یہ جو دوسرے والا ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، ڈیلیٹ کر دینا ہے.